دوستوں، تاریخی انسانیت میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی پاداش میں انسان سے بندر بنا دیا تھا۔ اس قوم کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو یوں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ جیسے اسلام میں جمعہ عزت والا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار، ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر سب نے اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی اذان سے نماز کے ختم ہونے تک دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی اس قوم کے لیے ہفتے کے پورے دن شکار کرنا سخت جرم تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے ایک جماعت دریائے کلزم کے کنارے شہر ایلیا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں۔ تو ان کے امتحان کے لیے اس مچھلی کے زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا اور سوچنے لگتے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان کے عقلوں نے یہ حلیہ اختیار کیا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے گڑھے کھود دیے اور دریا سے گھروں تک نالیاں بنا دے۔ جمعے کی شام کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھروں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گھروں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 سے 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے اور ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے وہ جو خاموش رہنے والے تھے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے اور باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفوں، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے تو اس نے شکار کر لیا، اب وہ کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کرنا منع ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امان کیوں ملتی؟ تم داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم جانو تمہارا خدا جانے یہ لوگ رات کو سوئے تو سب کے سب بندر بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو لوگ دیواروں پر جھاڑ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ ہی کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ ہی پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ٹرائل